पख्तून कौम मेहमंद, साफी और शैनवारी की तारीखी, जोग्राफियाई और समाजी पस मंजर पर तफसीली बयान। आजकल तारीख से बेखबर कुछ मेहमंद, साफी और शीनवारी बरादरी ये समझते हैं कि हम असल में जिला मेहमंद के हैं, लेकिन हकायक उसके बराकस है। जिला मेहमंद में तो चंद सौ लोग आबाद हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों मेहमंद, साफी और शीनवारी कौम से ताल्लुक रखने क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के तमाम सूबों में आबाद हैं। आइए आपको तारीख से आगाह करते हैं, मुकम्मल पूछ मुलाहजा फरमाएं ताकि इल्म में इजाफा हो। पख्तून कौम, जिसे पश्तून या अफगान भी कहा जाता है, एक कदीम और मजबूत सकाफत व रवायात की हामिल कौम है। पख्तूनों की तमाम शाखें, जिनमें बिलखुसूस मेहमंद, साफी, शीनवारी और दीगर कबाइल शामिल हैं, तारीखी लिहाज से लोई अफगानिस्तान यानी अजीम अफगानिस्तान से मुंसलक हैं। लोई अफगानिस्तान से मुराद वो खुदा है जो तारीखी तौर पर अफगानों का मुस्कन रहा, जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कुछ हिस्से पंजाब के भी शामिल थे। हिजरत की वजूहात, पख्तून कबाइल की पाकिस्तान तब के बरसगीर की जानिब हिजरत की कई वजूहात थीं। एक, दुश्मनी या कबाइली झगड़े, बहुत से कबाइल ने दाखिली दुश्मनियों या इंतकामी कार्रवाइयों के बायस अपनी आबाई सरजमीन छोड़ दी। दो, गरबत व बदहाली, कुछ लोग बेहतर जिंदगी, रोजगार या जमीनों की तलाश में बरसगीर की तरफ रवाना हुए। तीन, सियासी व फौजी दबाव, बाज़ औक़ात अफ़गान हुक्मरानों या हमला आवरों की पॉलिसियों ने भी हिजरत को नागज़ीर बनाया। मेहमंद, साफी और शीनवारी कौम का मुख्तलिफ इलाकों में क़याम। मज़कूरा बाला कबाइल ने हिजरत के बाद बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में क़याम किया, जिनमें नुमायां मकामात दर्ज झील हैं। मेहमंद कौम जब कामागोश थी, अफगानिस्तान से कुछ नागज़ीर वजूहात पर निकले तो वो इस वक्त मेहमंद में इन 8 तहसीलों पर मुश्तमिल ख्वीज़ी, अलीमजी बेजी, ज़ियारत कले, कंधारो डाग, ये गुंड वगैरह में आबाद हुए। इसी तरह साफी और शीनवारी कौम से ताल्लुक रखने वाले गरबज, मसूद, वदेर, किंधारी, शीनवारी असल में कन्नड़ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों यानी बाडेल, दीवगल, पीज, तगाव, कोही, साफी और मजार दुरह से कुछ नागज़ीर वजूहात की बना पर निकल कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों महमंद में तहसील साफी, बाजोज, देर, चित्राल, पशावर, एबटाबाद, डीरे शबकदर, ख्वाजावस, पीर किला, मर्दान, चारिस्दा, सवाबी, स्वात, तेमरगरा, बोनियर, शांगला, हंगो, कोहाट वगैरह में उस वक्त आबाद हुए थे जिस वक्त पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं था। इसी तरह पंजाब, रावलपिंडी, मरी, टेक्सला, बहारा कहो, अटिक, लाहौर, गुजरानवाला, शेखुपुरा, मिलतान, कसूर, गजरात, चनियोट वगैरह, बलूचिस्तान, कोयटा, जौब, किल्हा, सीफ अल्लाह, मुस्लिम बाग, पशीन, सब्बी, जियारत वगैरह, संद, कराची, सहराब गोट, कीमाड़ी, लियारी, औरंगी टाउन, हैदराबाद, स्कार, लाड़काना वगैरह मेहमंद कौम पश्तूनों के बड़े कबीलों में से एक है, जिनकी तारीखी जड़ें अफगानिस्तान और खुसूसन इलाकों कामा और गोश्तई, सोबा, नंगरहार के आसपास से जड़ी हुई हैं। मेहमंद कुबेला पश्तू बोलने वाला है और सरवानी या गलजई पश्तूनों से ताल्लुक रखता है। बाद रिवायात में उनका ताल्लुक यूसुफजई कबाइल से भी जोड़ा जाता है। तारीखी पस मंजर, मेहमंद कबाइल ने वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हिजरत की, जिनमें कबाइली झगड़े, रोजगार के मौके, इस्तेमारी दौर में अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत और सरहदी कशमकश शामिल हैं। ये हिजरत मेहमंद कौम को अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से निकालकर पाकिस्तान के मौजूदा कबाइली ज़िला मेहमंद, पहले महमंद एजेंसी तक ले आई। यहाँ उन्होंने मुस्तकिल सुकून अख्तियार की, ज़मीनें आबाद की और अपने कबीलाई निज़ाम को मजबूत किया। मौजूदगी, आज मेहमंद कौम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है, जिनमें शामिल हैं दल मोहम्मद, खैबर पख्तूनख्वा, पशावर, चारसुदा, मुर्दान, कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में बीनुल अक़वामी सतह पर भी मेहमंद कबाइल के लोग रोजगार और तालीम के लिए खलीजी ममालिक, यूरोप, अमेरिका और दीगर जगहों पर मुकीम हैं। ये सब असल में कामा गोश्तई से आकर महमंद में आबाद हुए। अगर कोई भी मेहमंद या साफी या शीनवारी अपने आप को अफगानिस्तान के इलाकों का साबित न करे तो वो मोहम्मद, साफी या शीनवारी हो ही नहीं सकता। सकाफत और शनाख्त, मेहमंद कौम अपनी पश्तून रवायात, जरात, मेहमान नवाजी और कबाइली खुद मुख्तारी के लिए मशहूर है। उनकी सकाफत में जरगा सिस्टम, पश्तून वली, रवायती पश्तून कानून और मजहब को खास अहमियत हासिल है।
ایک نہایت اہم اور قابل فخر پہلو ہے کہ والی سوات، جنہوں نے ریاست سوات کو ایک منظم، ترقی یافتہ اور پرامن ریاست میں تبدیل کیا، ان کا تعلق بھی صافی قبیلے سے تھا۔ اس پر تاریخی طور پر روشنی ڈالنا پختون تاریخ کے ایک اہم باب کو اجاگر کرنے کے مترادف ہے۔ والی سوات اور ان کا تعلق صافی قبیلے سے میانگل عبد الغفور خان المعروف سیدو بابا کے پوتے اور بعد میں ریاست سوات کے بانی میانگل عبد الودود خان والی سوات اول کا تعلق صافی قبیلے سے تھا، جو کہ ایک پختون قبیلہ ہے۔ ان کے خاندان کو صافی سید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نسباً سید نسل بھی مانے جاتے ہیں اور نسلی طور پر صافی قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صافی قبیلہ اور سید النسل ہونا۔ صافی قبیلہ اپنے اندر کئی شاخیں رکھتا ہے، جن میں کچھ خاندان سادات نسل بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ کے نسب سے منسلک مانے جاتے ہیں۔ سوات کے والی خاندان کو ایک طرف صافی پشتون قبیلے سے نسبت ہے اور دوسری طرف ان کی روحانی اور مذہبی حیثیت بھی بہت بلند مانی جاتی رہی۔ ولی سوات کی خدمات۔ ولی سوات دوم میانگل عبد الحکیم خان المعروف والی سوات 1907-1987 سوات کی ریاست کے سب سے معروف حکمران رہے۔ ان کے دور میں سوات ایک مثالی اسلامی ریاست بنا، تعلیم، صحت، عدل اور امن کے میدان میں سبقت حاصل کی، اور پختون علاقوں میں جدید نظام حکومت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اہم کارنامے: 1 بلامعاہدہ عدالتی نظام، 2 اعلی تعلیمی ادارے مثلاً جہانزیب کالج، سوات میوزیم، 3 سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر، 4 مفت علاج و معالجہ۔ ولی سوات کو نہ صرف ایک حکمران بلکہ روحانی پیشوا کا درجہ حاصل تھا۔ عوام انہیں سید نسل ہونے کے ناطے ولی اللہ مانتے تھے اور ان کا احترام مذہبی و قبائلی دونوں حوالوں سے کیا جاتا تھا۔ صافی قبیلے کے لیے فخر کا مقام۔ والی سوات کی شخصیت اور ان کا کردار صافی قبیلے کے لیے ایک تاریخی افتخار ہے کہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص نے پختونخوا اور برصغیر میں ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ بیشک صافی پیرک کا ذکر پختونوں کی ہجرت اور بلوچستان میں آباد کاری کے حوالے سے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ مقام نہ صرف تاریخی بلکہ سماجی و ثقافتی اعتبار سے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ صافی پیرک سبیہ بلوچستان میں پختون قبائل کا ایک نمایاں مرکز۔ صافی پیرک بلوچستان کے ضلع سبی میں واقع ایک علاقہ ہے جہاں صافی قبیلہ، جو کہ پختونوں کی ایک مشہور شاخ ہے، کئی دہائیوں بلکہ صدیوں سے آباد ہے۔ اس علاقے کا نام ہی اس قبیلے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تاریخی پس منظر: صافی قبیلہ بنیادی طور پر کنڑ، ننگرہار اور گرد و نواح کے علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ جب پختون قبائل نے مختلف وجوہات جیسے دشمنی، معاشی مجبوری اور سیاسی عدم استحکام کی بنا پر برصغیر کی جانب ہجرت کی تو صافی قبائل کی ایک بڑی تعداد نے بلوچستان کا رخ کیا۔ ان میں سے کچھ نے سبی کے قریبی علاقے میں ڈیرے ڈالے اور وہاں اپنی بستیاں قائم کیں۔ وقت کے ساتھ اس مقام کو صافی پیرک کے نام سے جانا جانے لگا، جو کہ آج بھی ان کی پہچان کا حصہ ہے۔ سماجی و ثقافتی اہمیت: 1 قبیلہ صافی اپنے روایتی پشتون اقدار، مہمان نوازی، غیرت اور وفاداری کے حوالے سے مشہور ہے۔ 2 صافی پیرک میں آج بھی پشتو زبان بولی جاتی ہے اور پشتون ولی کی روایات زندہ ہیں۔ 3 یہاں کے لوگ زراعت، کاروبار اور دیگر پیشوں سے وابستہ ہیں، مگر اپنی شناخت، روایات اور ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ صافی پیرک کی شناخت: یہ علاقہ بلوچستان کے ان چند علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پختون قبائل نے نہ صرف رہائش اختیار کی بلکہ اپنے نام سے مقام کی شناخت قائم کی۔ صافی پیرک پختونوں کی بلوچستان موجودگی کی ایک زندہ علامت ہے۔ موجودہ حیثیت: آج کے دور میں بھی صافی پیرک کے لوگ اپنے قبائلی نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سبھی بلوچستان میں صافی پیرک کے نام سے تاریخی ریلوے اسٹیشن آج بھی موجود ہے جو صدیوں سال پرانا ہے۔ مقامی سیاست، سماجی ترقی اور تعلیم کے میدان میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں پختون شناخت کی ایک مضبوط مثال بنے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستان کا قیام اور پختونوں کی حیثیت: جب 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو یہ تمام پختون قبائل پہلے ہی ان علاقوں میں آباد ہو چکے تھے۔
ان کی نسلیں یہاں پیدا ہوئیں، پلا بڑھا اور ان کی شناخت پاکستانی بن گئی۔ وہ پاکستانی شہری بنے کیونکہ وہ پاکستان کے وجود سے پہلے ان علاقوں میں موجود تھے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جغرافیہ بدل سکتا ہے مگر قومیت یا نسلی شناخت تبدیل نہیں ہوتی۔ پختون جہاں بھی ہوں وہ اپنی زبان، ثقافت، روایات، غیرت، مہمان نوازی اور پشتونولی پر فخر کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی آمد 1969 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں بدامنی، قتل و غارت اور تباہی نے لاکھوں افغانوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ مہاجرین کی حیثیت سے آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ ان میں سے کئی نے مستقل قیام کی کوشش کی اور بعض نے جعلی شناختی کارڈز کے ذریعے خود کو پاکستانی ظاہر کیا، مگر ان کا پاکستانی ہونا قانونی یا تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ وہ افغان ہی ہیں جنہوں نے مہاجر کی حیثیت سے پاکستان میں پناہ لی۔ قومیت اور شناخت، ہر فرد کو اپنی اصل قوم پر فخر ہونا چاہیے۔ شناخت چھپانے یا جعلی طریقے سے تبدیل کرنے سے نہ تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے نہ حقیقت۔ پختونوں کو اپنی پشتون شناخت، تاریخ اور اقدار پر فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح افغان مہاجرین کو بھی اپنی افغان شناخت قبول کرنی چاہیے تاکہ وہ عزت و وقار سے دنیا میں جینے کے حقدار بن سکیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایم سعید خان کو سبسکرائب اور فیس بک پیج اور ٹک ٹاک کو ضرور فالو کریں۔